السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، ایک بڑا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے تو ایک عجیب جو ہے وہ ساری سچویشن بنی ہوئی تھی. سب سے پہلے جب فیصلہ آیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے جو ہے اس کو رپورٹ کس طرح کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. چینلز نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا، جی حمزہ شہباز فارغ ہو گئے، حمزہ شہباز کو ہٹا دیا گیا، عثمان بزدار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے دوبارہ، اور ان کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. عثمان بزدار بحال ہو گئے، ہر جگہ یہ چلنا شروع ہو گیا. یہ بلکہ آپ اسکرین شاٹس بھی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مختلف چینلز نے اس کو اسی طرح رپورٹ کیا. اب وہ چکر کیا تھا؟ وہ چکر یہ تھا کہ بیسکلی عدالت نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے یہ کل الیکشن دوبارہ ہوگا، مطلب الیکشن کا پروسیس دوبارہ نہیں بلکہ آگے بڑھے گا. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہی سمجھا کہ لو جی یہ حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا گیا ہے اور عثمان بزدار جو ہیں اب وزیر اعلیٰ دوبارہ بن گئے ہیں. کیونکہ اس طرح کی بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے آج سے 2 دن پہلے جاوید چوہدری صاحب کے شو کے اندر بھی کہی تھی کہ جی اگر یہ اس طرح کا فیصلہ آ گیا تو عثمان بزدار جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. اب وہ جو فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر پڑھ لیتے، ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو فیصلہ جو ہے بڑا ڈیٹیل اور بڑا واضح طور پہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. اس فیصلے کے اندر بیسکلی جو مطلب چند جو پوائنٹس ہیں جو میجورٹی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، میں اس میں سے چند پوائنٹس ذرا تھوڑے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ایکچولی پتہ لگے کہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا کیا گیا. ایک تو اس کے اندر یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ پہلے حمزہ شہباز جب ان کا الیکشن ہوا تھا تو ان کے مطابق ان ووٹوں کو کاؤنٹ کر لیا گیا تھا اس پروسیس کے اندر، تو اس لیے وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس پروسیس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان 25 ووٹوں کو نکالا جائے جو فیصلہ کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، آگے چل کے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس پورے سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر چونکہ پریزائڈنگ آفیسر تھے تو ڈپٹی اسپیکر کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس الیکشن کو پنجاب اسمبلی کے اندر کل دوبارہ کنٹینیو کریں، اور وہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کیا تھا ان کے ووٹوں کو باہر نکالیں. اس میں سے 197 میں سے ان 25 ووٹوں کو آپ باہر نکالیے. تو سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کل یہ کریں گے کہ 197 میں سے وہ 25 ووٹوں کو باہر نکالیں گے. جب وہ 25 ووٹوں کو باہر نکالیں گے تو اس کے بعد ان سے کہا گیا ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد آپ دیکھیے کہ ہاؤس کے اندر کیا حمزہ شہباز کے پاس جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس کے اندر 186 ووٹ جو بنتے ہیں، کیا وہ ووٹ ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے. اور ظاہری بات ہے اگر آپ 197 میں سے 25 ووٹ نکال دیں گے تو 186 ان کے پاس نہیں ہیں. صرف ان کے پاس نہیں ہیں بلکہ پرویز الہی کے لیے بھی نہیں ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس کے بعد ایک سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ چلوایا جائے گا، اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو تب حمزہ شہباز جو ہیں تب وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ صرف چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ دوسرے راؤنڈ کے لیے فوراً جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور دوسرے راؤنڈ میں جتنے لوگ بھی ہاؤس کے اندر موجود ہوں گے پھر وہ ووٹ کریں گے. اور اس میں اگر 2 جو ٹاپ کے امیدوار ہیں، اور امیدوار ہی 2 ہیں آپ جانتے ہیں، حمزہ شہباز اور پرویز الہی، پھر جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا. اب اس صورتحال میں جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا تو اگلے دن یعنی کہ 2 جولائی کو گورنر اگلے دن 11 بجے تک جو بھی نیا منتخب وزیر اعلیٰ ہوگا ہاؤس کی جانب سے اس کا جا کے وہ دوبارہ حلف لے گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ بلکہ آگے چل کے اس میں کچھ اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں ذرا میں وہ بھی، کیونکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو پوائنٹ ہے وہ لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے بھی سامنے آیا ہے. کورٹ نے لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ دیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے خاص طور پہ پوائنٹ نمبر 5 یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے باقی پوری چیزوں کو جو ہے نا وہ میں نے صرف سرسری کیا ہے کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ایویں بورنگ ہو جائے گا آپ کے لیے. 5واں پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وی اپریشیٹ دیٹ آن آر وربل انسٹرکشنز the print and electronic media has reported proceedings before this bench professionally and carefully. However, some vloggers have scandalized the proceedings recently. We therefore direct the FI and PEMRA having jurisdiction in this matter to take legal action on their notice, and if so informed by any person, the larger bench shall initiate contempt proceedings for scandalizing the proceedings before it. تو اب بیسکلی اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب وہ vloggers جو بیسکلی اس پورے پروسیس کے اوپر بیٹھ کے انگلیاں اٹھاتے رہے اور اس کو اسکینڈلائز کرتے رہے ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ایکشن لیجئے.
اب وہ زیادہ تر ویلاگر وہ کون تھے؟ یہ جناب یہ وہی لونڈے لپاڑے ہیں جن کی میں اکثر بات کرتا ہوں، جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں 1 منٹ میں چھلانگ مار کے جو ہے نا وہ آگے آ جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنے کپتان کو بچا لیں یا اس کے بزدار کو بچا لیں. یہ بیسکلی ان کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن میں پھر بھی یہاں پہ ایک اپیل کرنا چاہوں گا، میں خود یہ بات اپیل کرنا چاہوں گا FIA سے اور تمام ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، آپ برائے مہربانی ان کو بولنے سے مت روکیے گا. یہ میں آپ سے خود ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میں آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر یہ بے شک ہی اگر اس طرح کی باتیں کر بھی رہے ہیں، بے شک آپ ان کو وارننگ دے دیجئے کہ عدلیہ کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ آیا ہے، برائے مہربانی آپ ذرا آئندہ احتیاط کیجئے اپنے ریمارکس کے اندر، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ پارٹی بننے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے، پارٹی بے شک بن جائیے، لیکن برائے مہربانی عدالت کو اسکینڈلائز مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ پلیز ان کے خلاف کوئی ایکشن مت لیجیے گا. میں خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بولنے دیں. ان میں سے وہ لونڈے لپاڑے بھی ہیں جو میرے اوپر بھی کیچڑ اچھالتے رہے ہیں، ہر قسم کی فضول الزامات لگاتے رہے ہیں، لیکن میں خود ان کے آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان کو بولنے دیجیے گا، ان کو روکیے گا مت. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہوا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہانی ہوئی کیا ہے، جو مذاق ہوا ہے، اصل مذاق یہ جو کورٹ آرڈر ہے نا، یہ پھنسے کدھر ہیں جا کے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ ایک جو جج صاحب ہیں محمد ساجد محمود سیٹھی صاحب، انہوں نے میجورٹی ڈیسیجن سے اختلاف کیا اور اپنا اختلافی نوٹ جو ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے شامل کیا. اور یہ کس میں جا کے پھنس گئے، یہ کدھر جا کے پھنستے ہیں؟ یہ پھنستے ہیں جناب یہ اس کنکلوژن کے اندر، یہ جو سب سے آخر میں آتا ہے. انہوں نے ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اکثر ہوتا کیا ہے. یہ بڑے بڑے 30 مار خان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوں کر کے کھولتے ہیں، PDF فائل ہوتی ہے اس کی، یہ کورٹ کی PDF فائل ہوتی ہے، یوں کر کے کھولتے ہیں، یوں کر کے انہوں نے آگے کیا، انہوں نے باقی پورا فیصلہ کا بھاڑ میں جائے. آخر میں جا کے انہوں نے کہا کنکلوژن، بس یہ جو کنکلوژن ہے نا یہ اصل بات ہے. انہوں نے کہا یہ سارا فیصلہ ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہ جو اختلافی نوٹ تھا نا اس کا کنکلوژن سب سے آخر میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو پوری ججمنٹ آئی ہے نا یہ اس کا کنکلوژن ہے، اور وہ بیسکلی اختلافی نوٹ کا کنکلوژن تھا جس کا کوئی مطلب اس کا اثر کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک جج صاحب کی اپنی کنکلوژن ہے، دیٹس اٹ، ایک جج کی کنکلوژن ہے. یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہی کنکلوژن ہے. اب اس کو ذرا اگر آپ پڑھیں تو میں ذرا آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے ان کے ساتھ مذاق ہوا کیا ہے. انہوں نے پڑھا جی ان ویو آف the above the constitutional petitions are allowed in the manner that impunged letter dated 16/4/2022 addressed to Governor of the Punjab by Deputy Speaker pronouncing respondent Mohammad Hamza Shehbaz Sharif as successful member elected for the office of Chief Minister and notifications dated 30/4/2022 regarding administration of oath by respondent Hamza Shehbaz Sharif as Chief Minister and cessation of Mr. Usman Khan Buzdar to hold the office of Chief Minister are set aside being illegally and without lawful authority. Consequently, Mr. Ahmed Khan Buzdar is restored to the office of the Chief Minister of the Punjab with immediate effect as he was on said date. یہ بیسکلی اس کے اندر لکھا ہوا تھا. انہوں نے جناب یوں کر کے اپنے ہاتھ اوپر کیا اور بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیا. عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گیا، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گیا. اچھا جبکہ میں جانتا ہوں کہ 3.5 سال اسی عثمان بزدار کے حوالے سے یہ پیٹھ پیچھے ان کو کیا کچھ کہا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ کس مجبوری کے تحت جو ان کو آج اس کے اوپر بھی خوشیاں پہلے منانی پڑی اور بعد میں پتہ لگا وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط خوشیاں منا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوا ہے. آخر میں جا کے اس میں لکھا ہوا تھا in the interest of the administration of the province and its people I put forth to invoke the de facto doctrine and declare that all actions otherwise legal and valid executed between 30/4/22 and today by the respondent Hamza Shehbaz Sharif as Chief Minister of Punjab and his cabinet shall not be adversely affected by reason only of this order and proposed reasons. یہ بیسکلی انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر فیصلے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطلب حمزہ شہباز نے جب سے اوتھ لیا ہے اس کے بعد سے جتنے آرڈرز انہوں نے دیے ہیں بطور چیف منسٹر، مثال کے طور پہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس دوران جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. یہ سب سے بڑا جو کام ہوا ہے حمزہ شہباز کے وزارت اعلیٰ کے اس ٹینیور کے دوران، وہ ظاہری بات ہے صوبے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. تو یہاں پہ قانونی ماہرین کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا بجٹ جو ہے وہ اسے اپروو سمجھا جائے گا یا نہیں، کیونکہ وہ تو حمزہ شہباز کی کابینہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، ان کی اپوائنٹڈ بندے کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. تو اس آرڈر کے اندر ان کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب وہ ڈیفیکٹو سچویشن کے اوپر ہی رہیں گے، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ مٹھائیاں غلط کھائیں. اچھا دوسری بات یہ میرے لیے کہ ایک اور جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو اس ساری چیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو ان سب کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اب ذرا یاد کیجئے گا وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے نا قاسم سوری، جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی نہیں میں اس تحریک عدم اعتماد کو مانتا ہی نہیں کیونکہ جی امریکی سازش ہوئی ہے، مراسلہ ہے تمہاری ایسی کی تیسی، اور چک کے انہوں نے سائڈ پہ پھینکا. انہوں نے کہا جناب اس کے اندر بہت سے لوگ ملوث ہیں تو ہم اس کو مانتے نہیں. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس چیز کو پک اپ کیا تھا
تو سپریم کورٹ کے اس پک اپ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ شہباز گل کے وہ دانت نکالنا اور کہہ لگانا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر، بڑے خوش تھے یہ بڑے چل رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ بھی ہمارے فیصلے میں حق میں دے گا کہ آپ بیسکلی اسمبلی کے معاملات میں بول ہی نہیں سکتے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے یہ اس وقت یہ سارے کے سارے بیٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے کہ سپریم کورٹ اسمبلی کے معاملات میں آ ہی نہیں سکتا. عدالت کس طرح آ سکتی ہے؟ عدالت نہیں آ سکتی. بعد میں آیا فیصلہ سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا جناب تحریک عدم اعتماد ہوگی. جب یہ ہوا انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، جناب کورٹ کس طرح آ سکتا ہے، کورٹ ان معاملات میں بول ہی نہیں سکتا، کورٹ نے یہ فیصلہ کس طرح دے دیا. ٹھیک ہے، اب اس مرتبہ یہ خود عدالت گئے اور خود جا کے عدالت کو کہا کہ جناب آپ ایکشن لیں، یہ حمزہ شہباز کا یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ تحریک عدم اعتماد صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے رولا رپا ڈال دیا. وہی کام کیا جو پہلے سپریم کورٹ میں ہو چکا ہوا تھا، یہ بھی عدالت گئے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی کام انلیگل ہوا ہے تو عدلیہ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے اور لینا چاہیے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، حمزہ شہباز کا اگر یہ الیکشن اس کے اندر ان کو یہ لگا ہے، کورٹ کو یہ لگا ہے کہ جی وہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے، تو یہ درست فیصلہ ہے. اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ قانون اور انصاف کے مطابق ایک پورا پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے تو درست فیصلہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور میری طرف سے بے شک اس میں حمزہ شہباز کی اگر وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو بے شک جائے، لیکن قانون اور آئین کا پوری طرح اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. لیکن آبویسلی ان کو جو چیز بری لگی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بری کیا چیز لگی؟ ایک تو عثمان بزدار ریسٹور نہیں ہوئے ہیں، ایک بات. دوسری چیز جو ان کو بری لگ رہی ہے اور جو میرا خیال میں یہاں ویلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ ویلڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو 5 منصف اراکین ہیں جن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ جی ان کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے، اس سلسلے میں ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی بالکل درست کہہ رہی ہے، ان کو فوراً ان 5 سیٹوں کو بھر دینا چاہیے اور یہ آگے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ، اب میں حمزہ شہباز کے بارے میں بھی ایک بات کہہ دوں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ حمزہ شہباز اگر کل دوسرے راؤنڈ کی ووٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہو بھی جاتے ہیں، وہ تب بھی 17 جولائی تک ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو سیمنٹ لگے گا نا، جو پکا ہوگا کام یا کہانی کلیئر ہوگی، وہ 17 جولائی کے بعد ہوگی. سمجھ آئی؟ یہ اس لیے نون لیگ والوں کو بھی میں کہوں گا بھائی جان اتنی جلدی نہ مٹھائیاں کھا لینا، اور جس طرح تحریک انصاف والے کھا کے ہٹے تو نون لیگ والے بھی یہ پتہ چلے جناب دیکھو کون آیا، شیر آیا، تو 17 تاریخ کو پتہ چلے شیر ہی نس گیا. تو اب آپ شیر کو بھاگتے پہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی شیر کتنے گواچ گیا. اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف کے نمبر گیم انکریز ہو گئے تو آٹومیٹکلی اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے نمبر بڑھ جائیں گے. اس کے بعد یہ جو 5 سیٹیں ان کو مل گئی، 168 ہے ابھی ان کے پاس. 168 میں اگر آپ 5 اور ایڈ کریں تو 173 بن جاتا ہے. 173 کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے 17 تاریخ کو 20 سیٹوں میں سے زیادہ اکثریت حاصل کر لی، تقریباً میرے اندازے کے مطابق 173 اور 176 تقریباً کوئی 13-14 سیٹیں حاصل کر لی پاکستان تحریک انصاف نے، تو حمزہ شہباز گئے، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ گئی. تو مٹھائیاں ابھی مت کھائیے گا، کوئی بھی مت کھائے، میری ریکویسٹ ہے. 17 جولائی اصل گیم جو ہے وہ 17 جولائی کی ہے. تو نون لیگ سے بھی درخواست ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی درخواست ہے، مٹھائیاں کھانے سے پہلے ذرا 2-4 دفعہ سوچ لیا کیجئے کہ آخر آپ کر کیا رہے ہیں. ایک بات. دوسری میری ریکویسٹ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم نے ہارڈلی اس کیس کے اوپر کامنٹ کیا، ہارڈلی کوئی ڈسکشن کی، صرف آپ کو انفارم کیا کہ جناب ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں، اس کے اندر آج یہ ہوا ہے، آج یہ ہوا ہے، آج عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا. دیٹس اٹ. ہم نے نہ اس کو کوئی اسکینڈلائز کیا، نہ اس کے اندر ہم نے کہا کہ جناب جج نے یہ ریمارکس کیوں دے دیے، جج نے وہ ریمارکس کیوں دے دیے. آپ کو صرف انفارم کیا، ہم نے صرف انفارم کیا کہ ججز کے مائنڈ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حمزہ. اور اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ کل میرے پاس یہ اطلاعات آئی تھی کہ نون لیگ کو بھی کل تک اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جاننا دوسرے راؤنڈ کے اندر ہی ہے، کوئی اس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو انہوں نے کل سے وہ جو اپنے بندے اکٹھے کرنے والا کام ہے نا وہ شروع کر دیا تھا. لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی پلان کر لیا تھا کہ ان سب کو جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا نا ہوٹل شوٹل کے اندر کمرے لے کے ان کو اکٹھا کر لیا جائے، تو کوئی اس طرح کا پلان جو ہے وہ مسلم لیگ نون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ کوئی سلپ نہ کر جائے. ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، خدا نخواستہ کسی کو کووڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. ایکسیڈنٹ میں اللہ نہ کرے کسی کی جان کو کچھ ہو، لیکن
کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ آ سکے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ ہے، اب کل تک کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.